تو بہرحال وہ سوال دراصل ایک چیلنج تھے جس سے آپ کی نبوت کو ٹیسٹ کیا گیا، لیکن جوابوں کے ذریعے بہت سے مسائل کا حل پیش کر دیا گیا۔ اب انہوں نے چونکہ سوالوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا تھا اور وہ بہت حیران تھے کہ یہ اتنی زبردست باتیں جو تاریخ کا حصہ ہیں اور جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ پروفٹ کو پتا ہے یا نہیں۔ تو اس پر آغاز ہوتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم سوچتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ بہت بڑا سوال بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کیونکہ بہت بڑی چیز تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں اس سے بڑی بڑی نشانیاں بھی موجود ہیں، اصحاب الکہف سے بڑی نشانیاں بھی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ واقعہ معراج اور شق القمر، اور تو خود حضور کے معجزات کیوں نہیں؟ آسمان و زمین کی تخلیق، یہ کتنی بڑی نشانی، سورج کتنی بڑی نشانی، چاند کتنی بڑی نشانی، ستارے، خود زمین جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ مردہ زمین پر جب بارش برستی ہے تو کس طرح وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، طرح طرح کے درخت اور پھول پتے اور پھل پیدا ہوتے ہیں، کیا یہ نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ تو فرمایا ام حسبتا، ام جو ہے یہ کئی طرح استعمال ہوتا ہے، کلمہ استفہام ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ استفہام۔ کیا ہوتا ہے کلمہ استفہام؟ سوالیہ لفظ ہے، لیکن استفہام کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک استفہام تقریری ہوتا ہے اور ایک انکاری ہوتا ہے، یعنی سوال سے مراد انکار کرنا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں تھا۔ تو یہاں استفہام کوسچن تو ہے، لیکن دراصل کیسا کوسچن ہے جس میں انکار پایا جاتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے، تو ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ غیر معمولی چیز ضرور تھے، لیکن کوئی ایسی بھی عجیب نہیں، اس سے بھی عجیب تر چیزیں، اس سے بھی اہم چیزیں کائنات میں موجود ہیں، کیونکہ اللہ کی قدرت اور سلطنت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں حیران کن ملتی ہیں اگر ان میں غور کیا جائے۔ تو ام حسبتا، کیا تم سمجھ رہے ہو؟ تا سے مراد کون؟ تا سے مراد تم کون؟ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو آ کر یہ سوال کیا گیا، تو خطاب تو آپ سے ہے، لیکن مقصود کس کو سنانا ہے؟ قریش کو۔ یعنی تم نے ایک پہیلی بوجھی اور تم نے ایک خاص قسم کی چیز سے ٹیسٹ کرنا چاہا، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے؟ ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو، انا، بے شک، اصحاب الکہف، کہف کے ساتھی، کہف والے، اور کہف کہتے ہیں وسیع غار کو، وسیع غار، کھلا غار، والرقیمی، اور کتبے والے، لوح والے۔ رقیم کا لفظ رقم سے ہے، را قاف میم، رقم کہتے ہیں تحریر کرنے کو، لکھنے کو، اور رقیم بمانا مرقوم، لکھی ہوئی چیز۔ قرآن میں اور کہاں آتا ہے؟ کتاب مرقوم۔ اچھا یہ جو لفظ رقم ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی کیا معنی ہے؟ پیسے، لیکن چونکہ پیسے ہمیشہ اس کا لین دین لکھ کر ہوتا ہے تو اس سے تحریر شدہ چیز۔ تو لکھی ہوئی عبارت والے، اصحاب الکہف غار والے، والرقیم کتبے والے، یعنی جن کے نام اس لوح پر لکھے گئے تھے جب وہ گم ہو گئے تھے، لاپتہ ہو گئے تھے۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور یہ معنی سعید بن جبیر نے کیا ہے کہ رقیم سے مراد پتھر کی تختی جس میں اصحاب کہف کے نام اور قصہ لکھا ہوا تھا۔ قصہ کیا لکھا ہوگا کہ یوں بچے گم ہو گئے۔ اصحاب کہف کے بارے میں جو مشہور روایت ہے وہ کیا ہے کہ 7 تھے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو جب اصحاب الکہف
کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سب شامل ہو جاتے ہیں. بعض نے یہ بھی کہا کہ اصحاب الرقیم ایک دوسرا گروہ تھے. اور وہ کون سا؟ وہ 3 لوگ جو کسی غار میں بارش سے بچنے کے لیے چلے گئے تو غار کے دہانے پر ایک بڑا پتھر آ کے گرا اور پھر وہ اندر بند ہو گئے اور انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کر کر کے دعائیں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا. تو وہ بھی عجیب نشانیوں میں سے، کیونکہ اتنا بڑا پتھر ویسے تو نہیں ہٹتا. یہ بھی بعض مفسرین کی رائے ہے، لیکن زیادہ راجح رائے یہی ہے کہ یہ 2 نام دراصل ایک ہی گروہ کے ہیں اور ایک ہی بات کا ذکر ہوا اس میں. یعنی بعض کا خیال ہے کہ 2 الگ واقعات ہیں، اصحاب الکہف اور ہیں اور اصحاب الرقیم اور ہیں. اور بعض نے کہا کہ دراصل ایک ہی گروہ ہیں جن کو 2 ناموں سے یاد کیا گیا ہے. اصحاب الکہف کس لیے کہا گیا کہ وہ کہف میں تھے، اور الرقیم کیوں کہا گیا کہ ان کے نام رقم کیے گئے تھے، لکھے گئے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ لا ادری الرقیم اکتاب ام بنیان، مجھے نہیں معلوم کہ رقیم کتاب یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز ہے یا کوئی عمارت ہے. تو بہرحال اشارہ اسی گروہ کی طرف ہے. کانوا من آیاتنا عجبا، وہ تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب، یعنی وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے. عجبا اور عجیب دونوں ہی عربی کے لفظ ہیں. تو عجیب کی بجائے عجب لکھا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے. بلیغ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس میں زیادہ بہتر طور پر بات واضح ہوتی ہے. یعنی تعجب کا مفہوم عجیب کی بجائے عجب میں زیادہ بہتر طور پر پایا جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے اس سے بات کی تاثیر بدل جاتی ہے. بعض اوقات الفاظ کے غلط چناؤ سے بنی ہوئی بات بھی بگڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات اچھے الفاظ کی وجہ سے بگڑی ہوئی بات بھی سنور جاتی ہے. اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور قرآن تو جو کہ افصح الکلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی انسان اس کی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتا. میں اور آپ اگر یہ سینٹنس لکھتے تو شاید عجیب ہی لکھتے کہ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف اور رقیم یا کہف اور کتبے والے ہماری عجیب و غریب نشانیوں میں سے تھے، تعجب انگیز یا حیران کن نشانیوں میں سے تھے؟ تو بات یہ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے بھی عجیب تر چیزیں کائنات میں موجود ہیں. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگ ان یوزول قسم کے واقعات کو بڑی توجہ اور دلچسپی سے سنتے ہیں اور بڑے حیران ہوتے ہیں اور ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بڑی نشانیاں خود ان کے اپنے جسم کے اندر موجود ہیں، ان کے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے ان کو نظر ہی نہیں آتی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی آنکھ رنگوں کے کتنے شیڈ دیکھ سکتی؟ پرائمری کلرز کتنے؟ ٹھیک ہے. ویب گار میں کتنے؟ 7. بس اتنے ہی رنگ ہوتے ہیں اور اتنے ہی شیڈ ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اندازاً کتنے رنگ دیکھ سکتی آنکھ؟ اندازاً کوئی اندازہ کیجیے. مور دین 3000 شیڈ. اللہ نے ہماری آنکھ کو اتنی زبردست صلاحیت دے رکھی اور کس طریقے سے وہ فنکشن کرتی. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاتھوں کی موومنٹس، یہ کتنی حیرت ہوتی ہے نا. اگر آپ کوئی بھی مشین بنائیں اور اتنے سال اس کو چلائیں تو آپ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوتا. یعنی مین میڈ مشینیں جو ہیں، پھر ان کے اندر وہ فلیکسیبلٹی نہیں، وہ خوبصورتی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جسم کو کام کرنے کے لیے جو فیول مل رہا ہے، جو انرجی مل رہی ہے، وہ کہاں سے آ رہی، کس طریقے سے پہنچ رہی اور کانسٹینٹلی پہنچ رہی. اور آپ سو رہے ہیں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک حیران کن نشانی ہے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اپنے آپ، کبھی غور ہی نہیں کیا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو نشانیاں آفاق میں اور خود ان کے
اپنے جسموں کے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے گی بات کہ وہ حق ہے. یعنی سب کچھ خود سے نہیں بنا. اینی ویز